سردار ساکی نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں۔ میں نے انگوروں کو لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑا اور وہ پیالہ بادشاہ کو پیش کیا۔ یوسف نے اس سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ 3 دن کے اندر بادشاہ تجھے رہائی دلائے گا اور تجھے پھر سے تیرے منصب پر بحال کر دے گا۔ نان بائی نے بھی اپنا خواب سنایا، لیکن اس کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ 3 دن کے اندر اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ سردار ساکی کو رہا کر دیا گیا اور نان بائی کا سر، جیسا کہ خدا نے یوسف پر ظاہر کیا تھا، تن سے جدا کر دیا گیا۔ لیکن یوسف مزید 2 سال تک قید خانے میں رہا۔ تصویر نمبر 9، بادشاہ کا خواب۔ مصر کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا۔ اس نے دریا کے کنارے 7 موٹی گائیں دیکھیں۔ 7 دبلی گائیں دریا سے نکلیں اور موٹی گائیوں کو کھا گئیں۔ کوئی بھی بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ اس وقت سردار ساکی نے بادشاہ کو یوسف کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے یوسف کو قید سے بلوا بھیجا۔ یوسف نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی۔ اس نے کہا، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اس نے تجھے اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ سارے ملک مصر میں 7 برس تک پیداوار کی فراوانی ہوگی۔ اس کے بعد 7 برس تک کال پڑے گا۔ بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یوسف میں خدا کا روح ہے، پس اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ تصویر نمبر 10، یوسف کی مصر پر حکمرانی۔ فراوانی کے 7 برسوں میں یوسف نے غلہ کثرت سے ذخیرہ کیا۔ جب کال کے 7 برس شروع ہوئے، وہ اناج لوگوں کے ہاتھ بیچنے لگا۔ اس وقت یوسف کے 10 بڑے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر میں آئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ حکمران یوسف ہی ہے، لیکن یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ اس نے ان پر جاسوسی کا الزام لگا کر قید میں ڈال دیا۔ انہوں نے رہائی کے لیے درخواست کی تو اس نے ان سے کہا، اگر تم سچے ہو تو اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لاؤ۔ اس نے بھائیوں میں سے ایک کو قید میں رکھا اور دوسروں کو گھر والوں کے لیے اناج لے جانے کی اجازت دے دی۔ تصویر نمبر 11، یوسف اپنے آپ کو بھائیوں پر ظاہر کرتا ہے۔ یوسف کے بھائی مصر واپس جانے سے ڈرتے تھے، لیکن انہیں غلے کی سخت ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر یوسف کے پاس گئے۔ یوسف نے اب بھی اپنے آپ کو ان پر ظاہر نہ کیا۔ اس نے انہیں غلہ دیا، لیکن اس نے کچھ قیمتی چیزیں بھی ان کے بوروں میں رکھوا دیں۔ پھر اس نے اپنے نوکروں کو ان کے پیچھے بھیجا کہ ان پر چوری کا الزام لگا کر لے آئیں۔ تمام بھائیوں نے یوسف کے سامنے جھک کر رحم کی التجا کی، بالکل ان پھولوں کی طرح جنہیں یوسف نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ یوسف اپنے راز کو زیادہ دیر تک نہ چھپا سکا۔ وہ بنیامین کے گلے لگ کر بہت رویا اور اس نے بھائیوں سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیچ دیا تھا۔ بھائیوں نے واپس جا کر اپنے باپ کو بتایا، یوسف ابھی تک زندہ ہے اور ملک مصر کا حاکم ہے۔ تصویر نمبر 12، یعقوب اور یوسف مصر میں۔ بوڑھا یعقوب اپنا خاندان اور اپنا مال و اسباب لے کر مصر میں رہائش کے لیے روانہ ہوا۔ یوسف کو دوبارہ دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے یوسف کے بیٹوں پر ہاتھ رکھ کر برکت دی تاکہ وہ اسرائیل کے قبیلوں کے سردار بنے، اور یعقوب مصر میں بہت بوڑھا ہو کر فوت ہوا۔ تب یوسف کے بھائی اس بدی کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے بھائی سے کی تھی نہایت ڈر گئے۔
لیکن یوسف نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، تم نے میرے خلاف بدی کی، لیکن خدا نے اسے نیکی میں تبدیل کر دیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جانیں ہلاکت سے بچ جائیں۔ عزیزو، آسمانی خدا یوسف سے بھی بڑا ہے۔ اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ گناہ گاروں اور پاپیوں نے اسے جان سے مارا، لیکن خدا نے ان کے برے کاموں کو ہمارے لیے نیکی بنا دیا۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب خدا ہمارے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، بما ان تمام برائیوں کے جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ ہمیں دائمی موت کی سزا سے نجات دے سکتا ہے۔ دوستو، آئیے اب ہم آپ کو موسیٰ نامی ایک شخص کے بارے بتاتے ہیں۔ موسیٰ ایک شہزور مرد تھا جس نے اپنے لوگوں کو اسیری سے رہائی دلائی تھی۔ وہ ہماری یسوع کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو تمام انسانوں کو شیطان کی غلامی سے نجات دے سکتا ہے۔ جب آپ نارنجی رنگ کی کتاب والی تصویریں دیکھیں تو غور سے سنیں۔ اس اشارے یا میوزک کے بعد اگلی تصویر دیکھیں۔ آئیے اب ہم شروع کریں۔ تصویر نمبر 13، ننھا موسیٰ۔ موسیٰ اسرائیل کے قبیلے میں سے تھا۔ وہ یوسف کے 300 سال بعد مصر میں پیدا ہوا۔ مصر کا بادشاہ اسرائیلیوں سے برا سلوک کرتا تھا۔ وہ ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا اور تمام نوزائیدہ لڑکوں کو مروا دیتا۔ جب موسیٰ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اسے چھپا لیا۔ اس نے اسے ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا کے کنارے سرکنڈوں میں چھپا دیا۔ اس کی بہن مریم قریب ہی کھڑی دیکھتی رہی۔ بادشاہ کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی۔ اس نے ٹوکری میں ننھے موسیٰ کو دیکھا۔ موسیٰ رونے لگا۔ بادشاہ کی بیٹی کو اس پر ترس آیا۔ اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ موسیٰ بادشاہ کے محل میں پل کر جوان ہوا۔ اس نے مصریوں کے تمام طور طریقے سیکھے اور وہ ایک بہت بڑا آدمی بن گیا۔ تصویر نمبر 14، موسیٰ اور جلتی ہوئی جھاڑی۔ ایک دن موسیٰ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی غلام کو مار رہا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مصری کو جان سے مار دیا۔ پھر موسیٰ بادشاہ کے حضور سے بھاگا۔ وہ صحرائے سینا میں 40 برس تک رہا۔ ایک دن اس نے ایک انوکھی چیز دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ خدا جلتی ہوئی جھاڑی میں سے اس سے ہم کلام ہوا۔ میں نے اپنے لوگوں پر ظلم ہوتے دیکھ لیا ہے۔ میں تجھے مصر کے بادشاہ کے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ تو میرے لوگوں کو اس کے ملک سے نکال لائے۔ تصویر نمبر